اللہ جل مجدہ کی توفیق اور عنایت سے ہم سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلسلہ وار سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ پچھلے جمعہ مبارک پر بات یہاں ختم ہوئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ تبلیغ کے لیے حضرت ابو طالب کے گھر کو چنا۔ پہلا اجتماع ہوا تو اس میں ابو لہب نے شور شرابہ اس قدر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی گفتگو اور تبلیغ اور دعوت دی نہیں۔ دوسرا جب اجتماع ہوا تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس پر ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پھر نازیبا کلمات استعمال فرمائے، تو اس پر حضرت صفیہ بنت عبد المطلب حضور کی پھوپھو حضرت صفیہ، انہوں نے ابو لہب کو ڈانٹا اور کہا کہ ہمارے خاندان میں تو یہ نسل در نسل بات چلی آ رہی ہے کہ بنی ہاشم میں اللہ تعالیٰ ایک نبی کو مبعوث فرمائے گا، اور جتنی بھی صفات ایک نبی میں ہونی چاہیے وہ سب میرے اور تمہارے بھتیجے محمد میں جمع ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس انکار کیسا، خدا کی قسم یہی وہ سچا نبی ہے۔ ابو لہب نے کہا کہ وہ دن دور نہیں کہ جب پورا عرب تمہارے خلاف کھڑا ہوگا اور قریش ان کی مدد کریں گے، پھر تم سارے قریش اور سارے عرب سے لڑ پاؤ گے، ایک اکیلا چھوٹا سا قبیلہ کیا کر پائے گا پورے قریش اور پورے عرب کے خلاف؟ لہٰذا اگر آج ہم اس کو روک لیتے ہیں تو کل کو ہم بھی بچیں گے، یہ بھی بچے گا۔ اس پر اختتامی کلمات ادا کرنے کے لیے حضرت ابو طالب کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا واللہ لنمنعنہ ما بقینا، فرمایا اللہ کی قسم جب تک ہمارے جسموں میں جان ہے ہم محمد مصطفیٰ کا دفاع کرتے رہیں گے، اپنی زبان سے بھی دفاع کریں گے، اپنی ہاتھ سے بھی دفاع کریں گے، اور اپنی تلوار، شمشیر اور نیزے سے بھی دفاع کرتے رہیں گے۔ اور ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ گو کچھ اہل علم حضرت ابو طالب کے بارے وہ موقف نہیں رکھتے جو ہم رکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کی ذات اقدس کے متعلق کوئی بھی ہلکی بات نہ کی جائے، کیونکہ یہ چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کا سبب بنے گی۔ اور اس پہ دلیل غزوہ بدر کا واقعہ بھی ہے کہ غزوہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور کفار کے ساتھ مل کے انہوں نے جنگ کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ تو جس طرح باقی لوگ پکڑے گئے یہ بھی پکڑے گئے، قیدی بنا کے لائے گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فدیہ مانگا تھا کہ فدیہ دو اور آزاد ہو جاؤ۔ تو کہنے لگے بھتیجے تم تو جانتے ہو کہ تمہارا چچا کو مالدار آدمی نہیں ہے، میں تمہیں فدیہ کہاں سے دوں، مجھ پہ رحم کرو۔ تو آپ نے فرمایا چچا وہ جو جنگ پہ آتے ہوئے ایک رات پہلے میری چچی کے پاس آپ بیٹھے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ سونا سنبھال لو، کسی جگہ چھپا لو، کسی کو خبر نہ ہو، اگر میں جنگ میں مارا گیا تو یہ سونا تمہارے کام آئے گا، اور اگر نہ مارا گیا تو میں آ کے تم سے سونا لے لوں گا۔ تو حضرت عباس کہنے لگے اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ لوگوں نے کہا وہ کیسے؟ کہا خدا کی قسم یہ میری اور میری بیوی کے درمیان جو مکالمہ تھا، جو گفتگو تھی، یہ ہم دونوں کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔
تو میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور کہا یا رسول اللہ، جب میں نے آپ کو بچپن میں دیکھا تھا کہ آپ پنگوڑے میں تھے تو آپ انگلی اٹھاتے تھے، جس طرف کرتے تھے چاند بھی ادھر مڑ جاتا تھا۔ تو مجھے اس دن ہی میرے دل نے تصدیق کی تھی کہ یہ معمولی فرزند نہیں ہے، یہ معمولی بیٹا، یہ عظیم الشان فرزند ہے جو بنو ہاشم میں پیدا ہوا ہے۔ خیر، جو میں آپ کو دلیل دینے والا تھا وہ یہ تھا کہ غزوہ بدر ہوئی، قیدی بنا کے لائے گئے، رات کو بیڑیاں ان کو بھی لگی ہوئی ہیں، دوسرے قیدیوں کو بھی لگی ہوئی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں، رات کا وقت ہے، حضرت عباس ناز و نعم میں پلے تھے، عیش و عشرت میں پلے تھے، مذہبی خاندان تھا، لوگ ان کی عزت کرتے تھے مذہب کے حوالے سے اور خانہ کعبہ کے خادم ہونے کے حوالے سے، عزتوں میں پلے تھے، کبھی تکلیفیں پریشانیاں دیکھی نہیں تھی۔ بیڑیاں لگی ہوئی ہیں تو رات کا وقت ہے، لوگ سو رہے ہیں تو یہ درد سے کرا رہے ہیں، درد سے کرا رہے ہیں، ہائے پھر کرتے ہیں ہائے، ادھر سے یہ ہائے کرتے ہیں، ادھر سے حضور گھر میں بستر پہ حضور کی بھی ہائے نکل جاتی، ان کی ہائے نکلتی، رسول اللہ کی بھی ہائے نکل جاتی۔ اہل بیت نے پوچھا کہ حضور آپ کس تکلیف میں؟ کہا میرے چچا تکلیف میں، اس لیے میں بھی تکلیف میں، ان کی ہائے میرے کان میں پڑتی ہے تو میرے اندر سے بھی ہائے نکل جاتی تکلیف کی وجہ سے، میں ان کی تکلیف دیکھ سکتا اور تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ چچا جو حالت کفر میں تھے ابھی، ان کی تکلیف حضور سے برداشت نہیں ہو رہی تھی اور حضور ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف کی طرح محسوس کر رہے تھے۔ تو وہ چچا حضرت ابو طالب، جن کے بارے امت کا ایک بہت بڑا گروہ ایمان کا قائل ہے اور ہمارے نزدیک وہ صحابی ہیں حضرت ابو طالب، اہل بیت میں سے، تو ان کے متعلق ہلکے الفاظ استعمال کرنا یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تکلیف کا سبب ہے۔ اور قرآن نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں اللہ نے دنیا اور آخرت میں ان پہ لعنت کی ہے۔ اس لیے اہل بیت کا معاملہ ایسا ہے کہ یہاں عقل، خرد، علم، شعور، اس کو جھکا رہنے دینا چاہیے، اس کو باشعور نہیں بنانا چاہیے کہ وہ یہاں بھی کلام کرنا شروع کر دے، وہ یہاں بھی دلیلیں دینا شروع کر دے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ شیطان لا ادری کہنے سے گمراہ نہیں ہوا کہ میں نہیں جانتا، شیطان تو دلیل دینے سے گمراہ ہوا۔ اس سے پتہ چلا کہ جس بارگاہ میں دلیل نہیں دی جانی چاہیے وہاں دلیل دینا گمراہ کر دیتا ہے، وہاں دلیل دینا بولیے گمراہ کر دیتا ہے۔ آئیے آگے سنتے ہیں۔ یہ میں نے گفتگو کیوں کی ابتدائی، چونکہ آگے جیسے جیسے سیرت رسول چلنی ہے، سیرت کی کوئی کتاب ہو، سیرت کا کوئی درس ہو، وہ سیرت ابو طالب کے بغیر پورا ہو ہی نہیں سکتا، یعنی سیرت رسول سیرت ابو طالب کے بغیر بیان نہیں ہو سکتی۔ دنیا کا کوئی عالم ہو، کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، سیرت ابو طالب کے بغیر، حضرت ابو طالب کی قربانیاں بیان کیے بغیر، حضرت ابو طالب کے مجاہدے، حضرت ابو طالب کی جانثاریاں، حضرت ابو طالب کی محبتیں، حضرت ابو طالب کی الفتیں، سرکار سے رشتہ عقیدت، اس کو بیان کیے بغیر سیرت رسول بیان ہی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میں نے کچھ ابتدائی گفتگو یہ عرض کر دی۔ 2 اجتماع آقا علیہ السلام نے حضرت ابو طالب کے گھر میں کیے اور پوچھا کہ کون میری مدد کرے گا، اپنے خاندان سے پوچھا۔ اس پر حضرت علی المرتضیٰ کھڑے ہوئے اور آپ کی عمر مبارک اس وقت یہ 3را سال تھا غالب، تو 12 سال عمر مبارک ہو چکی تھی آپ کی حضرت مولا علی المرتضیٰ کی۔ کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ کوئی آپ کا ساتھ دے نہ دے، علی آپ کا ساتھ دے گا۔ حضور نے فرمایا علی بیٹھ جائے۔ پھر پوچھا کون ہے جو بنو ہاشم میں سے میرا ساتھ دے گا اور میری خاطر جو قربانی مطلوب ہوگی قربانی دے گا، چاہے قول کی چاہے فعل کی۔
کون ہے بنو ہاشم میں سے جو میرا ساتھ دے گا؟ پھر حضرت مولا علی المرتضیٰ کھڑے ہوئے. اللہ. حضور نے فرمایا علی بیٹھ جائیں. تیسری بار پھر پوچھا کون ہے جو بنو ہاشم میں سے میرا ساتھ دے گا؟ دینی دنیاوی سیفی، سیف تلوار کو کہتے ہیں، سیفی ہر حوالے سے کون میرا ساتھ دے گا؟ پھر حضرت مولا علی المرتضیٰ کھڑے ہوئے. اللہ اکبر. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو ہاشم میں سے پھر انہیں چنا. پہلے بھی چنا ہوا تھا، اپنی پرورش میں رکھا ہوا تھا. میں تو اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ حدیث مبارکہ حدیث صحیح ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام میں نسب کی کوئی اہمیت نہیں، خاندان کی کوئی اہمیت نہیں، یہ متفق علیہ حدیث ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن گھر میں تشریف فرما ہیں تو اہل بیت کی ایک خادمہ ہیں جن کا نام ہے بریرہ. کیا نام ہے؟ بریرہ. اور حدیث میں ان کا اور کوئی کام نہیں ملتا سوائے اس کے کہ وہ اہل بیت کی خدمت کرتی تھی. حضور کے گھر میں آتی، جھاڑو دیتی، حسنین کریمین کے جوڑے دھوتی، کپڑے دھوتی، خدمت کرتی. بس نام تھا بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت جابر بن عبداللہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ بریرہ ایک دفعہ گھر سے باہر نکلیں تو ان کے بالوں کی چوٹی کھل گئی، بال دوپٹے سے باہر آ گئے. تو کسی شخص نے، منافق نے دیکھا تو اس نے کہا بریرہ غطی شعیفاتک، اپنے بالوں کو ڈھکو، تمہیں عمل کی کوئی ہوش نہیں، تمہیں معلوم نہیں کہ عمل نے بخشوانا ہے اور تمہیں عمل کی خبر نہیں. جو تم کرتی پھرتی ہو اہل بیت کی خدمت، سرکار کی خدمت، اللہ کی قسم حضور کی نسبت اور آپ کے اہل بیت کی نسبت نے تمہارے کسی کام نہیں آنا، عمل نے کام آنا ہے. آج بھی آپ کو سارا دین یہی سمجھایا جا رہا ہے. آج بعض اوقات لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کے نزدیک سارا دین وضو کے مسائل، استنجے کے مسائل، غسل کے مسائل اور نماز کے مسائل بن کے رہ گیا. باقی دین کا وجود ہی کوئی نہیں ان کے نزدیک. آپ ان کو جس بھی موقع پہ جہاں بھی بیٹھے گفتگو کریں گے ان کے ساتھ، وہ آپ کو غسل کے مسائل، وضو کے مسائل، نکاح طلاق کے مسائل، حیض کے مسائل، استنجا کے مسائل، نماز کے مسائل ہی بیان کرتے ہوئے نظر آئیں گے. گویا ان کے نزدیک دین کچھ اور ہے ہی نہیں. وہ سارا سر عمل کی تبلیغ کرتے ہیں. عمل تو ایمان کے بعد آتا ہے نا، عمل کا درجہ تو ایمان کے بعد ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس منافق نے بھی یہ تانا مارا اور کہا غطی شعیفاتک، اپنے بالوں کو ڈھکو، اپنے بالوں کو ڈھکو، کہ تمہیں عمل کی کوئی ہوش نہیں، عمل نے بخشوانا ہے، حضور کی نسبت نے تو نہیں بخشوانا. تم کس کام میں پڑی ہو؟ بس تم کس کام میں پڑی ہو؟ وہ عورت ذات تھی محلے میں، اسے برا بھلا کہا گیا. وہ روتی ہوئی حضور علیہ السلام کے پاس چلی گئی. بریرہ جا کے عرض کی یا رسول اللہ، فلاں شخص نے یوں کہا کہ عمل نے کام آنا ہے، آپ کی نسبت اور خدمت نے تو نہیں کام آنا، اور عمل کی تجھے پرواہ نہیں. اب یہ صحیح بخاری میں بھی الفاظ ہیں جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام یوں غصے اور جلال کے اندر باہر تشریف لائے کہ آپ کی چادر مبارک زمین پہ گھسٹ رہی تھی. حالانکہ شریعت میں چادر گھسیٹنے سے منع کیا گیا ہے. یہی تو شان مصطفیٰ ہے کہ حضور شریعت کو جاری کرنے والے ہیں. ایک طرف شریعت کا حکم ہے چادر نہ گھسیٹو، یہ تکبر کی علامت ہے. ادھر شان مصطفیٰ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شریعت کے کسی بھی عمل کو منسوخ کرنا چاہیں تو منسوخ کر سکتے ہیں. ادھر حضور فرماتے ہیں قرآن کا حکم ہے، قرآن میں لا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کے نہ چلو، قرآن کہتا ہے. ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحن کعبہ میں، روح زمین کا سب سے افضل ٹکڑا صحن کعبہ، وہاں چل رہے ہیں اور اپنے صحابہ سے فرما رہے اکڑ کر چلو. طواف کرتے ہوئے اکڑ کے چلو، سب سینہ تان کے اکڑ کے چلے تاکہ کفار کو پتہ چلے کہ اصحاب محمد کمزور نہیں، طاقتور ہیں. ادھر قرآن کہتا ہے اکڑ کے نہ چلو. یہی تو شان مصطفیٰ ہے جو نہ کچھ لوگ بیان کرتے ہیں نہ سننا چاہتے. انہوں نے کل دین عمل بنا لیا ہے. حضور کی ذات، حضور کی نسبت، حضور کی فضیلت، سرکار کی خدمت، حضور کی نسبتوں سے محبت، حضور کی نسبتوں کا احترام، سرکار کی نسبتوں کی تعظیم، تکریم اور تخدیم اور خدمت،
اس چیز کو وہ دین سے نکالنے میں کافی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں کہ جو ان کو سننے والے لوگ ہیں ان کی ذہنیت وہی ہے جو وہ بنانا چاہتے تھے۔ میری بات اب سمجھ گئے؟ تو اس منافق نے بھی یہی تانا دیا، بریرہ عمل نے کام آنا ہے، نسبت مصطفیٰ یا نسبت آل رسول نے تو کام نہیں آنا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلال کے ساتھ چادر کو گھسیٹتے ہوئے باہر تشریف لائے۔ انصار صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غضب اور غصے کو اس انداز سے پہچان لیتے تھے کہ آپ کی چادر گھسٹ رہی ہوتی تھی اور آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک رگ ہوتی تھی، وہ یوں پھڑکنے لگ جاتی تھی غصے میں، چونکہ آپ برداشت کرتے تھے نا غصے کو، غصے کا اظہار کم کرتے تھے، برداشت زیادہ کرتے تھے، وہ رگ یوں پھڑکنے لگ جاتی تھی۔ تو فرماتے ہیں وَحَمَلْنَا السِّلَاحَ، ہم دوڑے بھاگے اور اسلحہ اٹھا کے لے آئے، حضور کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ کہا کس نے آپ کو تکلیف دی ہے حضور؟ مرنا بما شئت، مرنا بما شئت، حضور حکم دے، جو حکم کرنا چاہتے حکم دے۔ واللہ لو امرتنا بامہاتنا وآبائنا وازواجنا لامضینا فیک لامضینا فیہم قولک یا رسول اللہ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اگر آپ ہمیں ہمارے ماں باپ کے خلاف حکم دیں یا ہماری اولاد کے خلاف حکم دیں یا ہماری بیوی بچوں کے خلاف بھی حکم دیں، حضور تردد اور شک کا شکار نہیں ہوں گے، تلواریں چل جائیں گی، گردنیں کٹ جائیں گی، ہم تردد کا شکار نہیں ہوں گے۔ حضور آپ حکم دیں، آپ کا کام حکم دینا ہے، ہمارا کام حکم کی تعمیل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے کلام پر توجہ نہ دی اور آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے، ممبر پر بیٹھ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا من انا، بتاؤ میں کون ہوں، میرے متعلق باتیں کرنے والوں، میری نسبت کو ہلکا اور کمزور جاننے والوں، میرے خاندان کے معاملے کو خفیف اور ہلکا سمجھنے والوں، بتاؤ میں کون ہوں۔ سب نے کہا انت رسول اللہ علیہ السلام، حضور آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ پر سلام ہو۔ فرمایا نہیں، میں یہ نہیں پوچھ رہا، یہ تو میرا ایک منصب ہے، ایک ڈیزگنیشن ہے، ایک منصب ہے، ایک عہدہ ہے، میں کون ہوں، میری ذات کیا یہ بتاؤ، میں کون ہوں۔ سب خاموش ہو گئے۔ حضور نے فرمایا سنو، میں محمد بن عبداللہ ہوں، بن عبد المطلب ہوں، بن ہاشم ہوں، بن عبد مناف ہوں، یہ میرا نسب ہے جو سارے قریش میں سے اعلیٰ ترین نسب ہے، سب سے سچا ستھرا نسب ہے، یہ میرا نسب ہے۔ اور فرمایا سنو، جب اللہ رب العزت نے مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے سب سے بہترین مخلوق میں رکھا، یعنی انسانیت، مخلوق پیدا کی نا اللہ نے، چرند پرند بھی پیدا کیے، فرشتے بھی پیدا کیے، جنات بھی پیدا کیے، حیوانات بھی پیدا کیے، مجھے سب سے بہترین مخلوق میں رکھا انسانوں میں۔ پھر اللہ نے مخلوق کے دو حصے کیے، یعنی عرب اور عجم، تو اللہ نے مجھے سب سے بہتر حصے میں رکھا، یعنی عرب میں رکھا۔ پھر اللہ نے اس حصے میں قبائل بنائے، قبیلے، تو مجھے سب سے عالی بہترین قبیلے میں رکھا۔ آپ کہتے ہیں یہ سب برابری ہے؟ نہ، نسبتوں کو ہلکا سمجھنا دین کا انکار ہے۔ ہاں آپ کہیں گے پھر فرق کیا ہے ہندوؤں میں اور مسلمانوں میں؟ ہندو بھی کہتے ہیں کہ ایک اعلیٰ ذات ہے اور ایک کم ذات ہے، مسلمان بھی اگر یہ کہے تو فرق کیا ہے؟ بھئی فرق تو واضح ہے، آپ تھوڑی سی اینک تو اتاریں نا منکروں والی، آپ محبوبوں والی اینک پہنے نا۔ کیا فرمایا میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ؟ تقوی رکھ محبوبہ والا چل دوارا ملیے، تو محبوبوں والا تقوی تو رکھ، بات خود ہی سمجھ آ جاتی ہے۔ ہندوؤں میں اگر 4 ذاتیں ہیں تو چاروں کے لیے قانون علیحدہ، حدود علیحدہ، شریعت علیحدہ، قانون علیحدہ ہیں، لاز علیحدہ ہیں، ریگولیشنز علیحدہ، کمانڈمنٹس علیحدہ ہیں، تعلیمات علیحدہ ہیں۔ اسلام میں قانون ایک ہی ہے، ایک قانون ہے، ایک شریعت ہے، ایک طرح کے احکام ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن جس کو اللہ اور اس کے رسول سے جتنی نسبت اور قربت حاصل ہے اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے۔ بات کو سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو میں عرض کر رہا تھا، حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے
مخلوقات کو پیدا کیا، مجھے سب سے بہتر مخلوق میں رکھا، مخلوقات کے 2 حصے کیے عرب اور عجم، تو مجھے سب سے بہتر حصے میں رکھا۔ پھر اللہ نے عرب میں قبائل بنائے تو میرے قبیلے کو سب سے اعلیٰ قبیلہ بنایا اور مجھے اعلیٰ قبیلے میں رکھا۔ مانا یہ حضور کی وجہ سے وہ قبیلہ افضل ہوا۔ حضور تو عاجزی فرما رہے ہیں نا، ورنہ مانا یہ کہ سرکار کی وجہ سے عرب افضل ہیں، کیونکہ حضور عربی ہیں۔ حضور کی وجہ سے انسانیت افضل ہے، کیونکہ حضور جنات میں نہیں بھیجے گئے، انسانوں میں بھیجے گئے۔ ورنہ یہ نہیں کہ انسان افضل تھے تو حضور اس میں بھیجے گئے، نہ، یہ تو حضور عاجزی فرما رہے ہیں، مانا درست یہی سمجھنا چاہیے کہ انسانیت کو عظمت اس وجہ سے ملی ہے کہ حضور انسانوں میں بھیجے گئے۔ عرب کو شان اس لیے ملی ہے کہ حضور عرب میں آئے، ورنہ تو عرب گوار اور جاہل لوگ تھے۔ قریش قبیلے کو عزت اس وجہ سے ملی کہ سرکار قریشی ہیں۔ حضور نے فرمایا پھر قبیلوں میں سے اللہ نے خاندان کو چنا، کوئی بنو ہاشم، کوئی بنو عبد الشمس، اللہ نے سب سے بہتر خاندان میں مجھے رکھا، بنو ہاشم میں۔ مانا یہ کہ بنو ہاشم کی شان اس لیے بلند ہے کیونکہ حضور ہاشمی ہیں۔ وہ کوئی بات سمجھ بھی آ رہی ہے نہیں؟ گرمی سے لگتا ہے مرجائے پڑے یا سوئے پڑے، تو سمجھ آ رہی ہے بات؟ پھر بندہ بولتا تو ہے، تو بھینس بکری سے بھی باتیں کرے تو بیں بیں کر کے کوئی جواب تو دیتی ہے نا یار۔ آپ تو لا حول ولا قوت الا حضور کا فرمان سنا رہا، تو کچھ سمجھ بھی آ رہی ہے بات یا نہیں آ رہی؟ نیند بندہ گھر میں بھی پوری کر سکتا۔ تو آقا نے فرمایا اللہ نے قبیلوں میں سے سب سے بہتر قبیلے میں مجھے رکھا، خاندانوں میں سے سب سے بہتر خاندان میں مجھے رکھا، مجھے سب سے بہتر خاندان میں رکھا۔ فرمایا اب سنو، میں حسب نسب کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ ہوں اور اپنے خاندان کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ ہوں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے تمام مخلوقات میں انسانوں کو چنا، انسانوں میں سے عرب کو چنا، عرب میں سے قریش کو چنا، قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا اور بنو ہاشم میں سے محمد مصطفیٰ کو چنا۔ یہ تو ہے اللہ کا چناؤ، یہ تو ہے اللہ کا انتخاب۔ اب رسول اللہ نے کس کو چنا؟ اللہ نے انسانیت میں سے، مخلوقات میں سے انسانوں کو چنا، انسانوں میں سے عرب کو چنا، عرب میں سے قریش کو چنا، قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا اور بنو ہاشم میں سے محمد مصطفیٰ کو چنا، اور محمد مصطفیٰ نے کل بنو ہاشم میں علی المرتضیٰ کو چنا ہے، حضرت مولا علی المرتضیٰ کو چنا، انہیں چن کے اپنے لیے خاص کر لیا۔ حضرت ابو طالب کی اور بھی تو اولاد تھی نا، سمجھنے والی ہے بات، اور بھی تو اولاد تھی حضرت ابو طالب کی، لیکن ساری اولاد میں سے کعبے میں کسی کا پیدا ہونا یہ کوئی معمولی بات تھی؟ کعبے میں پیدا ہونا معمولی بات تھی؟ تو حضور نے انہیں اپنے لیے چن لیا۔ تو آقا نے فرمایا کون میری مدد کرے گا؟ ہاں حدیث آپ کو مکمل سنا دو۔ یہ جو کہتے ہیں عمل نے کام آنا ہے، عمل کی اہمیت کا انکار نہیں ہے، کیونکہ عمل بھی سرکار کا حکم ہے، لیکن جو حکم دینے والے کو ہی صحیح عقیدے سے نہ مانے، وہ جتنی بھی فرما برداری کرتا رہے، اس فرما برداری کا کیا فائدہ؟ یہی ایک اختلاف کی بنیادی وجہ ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک شان مصطفیٰ سمجھ نہ آئے تب تک سیرت رسول پر عمل کرنا رائے گا اور بیکار ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر پہ ہیں، حضور نے فرمایا جان لو کسی کو بھی اس کا عمل جنت نہیں لے کے جائے گا۔ کیا شاہ پور والوں کیا فرمایا حضور نے؟ کسی کو بھی اس کا عمل جنت نہیں لے کے جائے گا۔ صحابہ کرام نے کہا حضور آپ کا عمل بھی آپ کو جنت میں نہیں لے کے جائے گا؟ فرمایا ہاں میرے بھی اعمال مجھے جنت نہیں لے کے جائیں گے۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ پھر بخشش کیسے ہوگی؟ فرمایا ہاں اللہ جسے اپنی رحمت کی چادر میں لے لے گا اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اللہ جسے اپنی رحمت کی چادر میں لے لے بخشش اس کی ہونی۔ ایک دن بھی اس پہ بات ہوئی تھی ہماری بڑی تفصیلی
کہ مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل میں دو شخص تھے، ایک بڑا نیک، دوسرا اس کا بھائی تھا سگا، بڑا برا تھا، بہت برا۔ اور وہ جو نیک تھا وہ برے کو ہمیشہ سمجھاتا رہتا۔ ایک دن وہ غصے میں آیا، اس نے اپنے چھوٹے بھائی جو بہت برا انسان تھا اسے جا کے کہنے لگا کہ تو باز نہیں نہ آتا، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ نے تیری بخشش نہیں کرنی۔ ہم جو 2-4 نمازیں پڑھتے ہیں ہم میں تکبر بھی آ جاتا ہے، ہم بے نمازی کو انسان ہی نہیں سمجھتے، ہم اگر داڑھی رکھ لیں تو داڑھی منڈے کو انسان ہی نہیں سمجھتے، ہم سر پہ ٹوپی رکھ لیں تو ننگے سر والے کو انسان ہی نہیں سمجھتے۔ نیکی ضرور اپنائیں لیکن تکبر نہیں، نیکی اپنانے کا حکم ہے، تکبر اپنانے کا کہاں آپ کو حکم ہے؟ سمجھ آئی بات کی کہ نہیں آئی؟ اس نیک نے کہا، بد سے کہا اللہ کی قسم اللہ تیری بخشش نہیں کرے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ نے دونوں کو موت دے دی۔ یہ مسند احمد بن حنبل کی حدیث سنا رہا ہوں، حدیث مسند احمد۔ حضور نے فرمایا اللہ نے دونوں کو موت دے دی، دونوں کو اپنے سامنے کھڑا کیا۔ وہ جو نیک تھا نا، اللہ نے جلال میں اس سے پوچھا، کہا بتا کیا کہا تھا تو نے کہ اللہ کی قسم اللہ اس کی بخشش نہیں کرے گا؟ بتا تو اللہ کی رحمت بانٹتا ہے یا میں اپنی رحمت بانٹتا ہوں؟ تو کون ہوتا ہے میری رحمت پہ قید لگانے والا کہ میں نے کس کو بخشنا ہے اور کس کو؟ تو اپنی فکر کرتا، تجھے دوسروں کی فکر تھی اور تو دوسروں کے بارے فتوے جاری کرتا تھا کہ کس کی بخشش ہونی اور کس کی بخشش نہیں ہونی۔ تم نے کیسے کہہ دیا کہ میری رحمت اتنی مقید ہے، اتنی محدود ہے؟ اب آ میں تجھے تماشا دکھاتا ہوں، تیرے اعمال کی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ پاک نے حضور فرماتے اسے دوزخ میں پھینک دیا، گناہگار کی بخشش فرما دی، اسے کون پوچھنے والا ہے؟ لہذا نیک بنے متکبر نہ بنے، نیک بنے لیکن عاجزی اختیار کریں۔ اس لیے حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ تم آج اس زمانے میں ہو کہ لوگ گناہ کر کے نہیں شرماتے، اور ہم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو نیکیاں کر کے بھی روتے تھے کہ نہ جانے قبول بھی ہوں گی یا نہیں قبول ہوں۔ تو حضور نے فرمایا عمل نے کام نہیں آنا، اللہ کی رحمت نے کام آنا ہے۔ پھر اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا سنو قیامت کا دن ہوگا، ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ اللہ کے غضب اور جلال سے تھر تھر کام رہے ہوں گے۔ حسین غضب اور جلال کے عالم میں اللہ مجھے اجازت دے گا کہ میرے حبیب آپ نگاہ اٹھائیں اور انگلی کا اشارہ کرتے چلے جائیں، جس طرف آپ اشارہ کریں گے ادھر بخشش کی بہار آتی چلی جائے گی۔ حضور نے فرمایا میری نسبت پہ انکار کرنے والوں، میری نسبت پہ اعتراض کرنے والوں سنو، انی لاشفع و اشفع، جس کی طرف میں انگلی کا اشارہ کروں گا اس کی بخشش ہو جائے گی۔ کہتے ہو میری نسبت کام نہیں آئے گی اور میرے خاندان کی قربت اور نسبت کام نہیں آئے گی۔ فرمایا سنو معاملہ یہاں تک نہیں رہے گا، حتیٰ کہ میں جس کی سفارش کروں گا وہ بھی جس کی سفارش کرے گا اس کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ جب میری بخشش کا عالم، میری شفاعت کا عالم ہر طرف یوں ہوگا، اور یہ معاملہ جب شیطان دیکھے گا کہ آج اللہ رب العزت نے معاملہ ہی اپنے حبیب کے حوالے کر دیا، بخشش اور سفارش کا معاملہ ہی اپنے حبیب کے حوالے کر دیا، حضور نے فرمایا شیطان جب دیکھے گا حتیٰ ان الشیطان لیرفع راسہ، حضور نے فرمایا حتیٰ کہ شیطان اپنی گردن کو اونچا کرے گا، طمعا فی شفاعتی، اسے طمع ہوگی میری شفاعت کی، اسے لالچ ہوگا میری شفاعت کا، وہ سر اونچا کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر آپ نے شفاعت کر دی شیطان کی تو پھر؟ حضور نے فرمایا اگر میں شفاعت کر دوں گا شیطان بھی بخشا جائے گا، شیطان بھی بخشا جائے گا۔ طمعا فی شفاعتی، شیطان کو میری شفاعت کی طمع ہوگی۔ یہ شیطان کا بھی عقیدہ ہوگا کہ جسے مصطفیٰ بخشوانے پہ آ جائے وہ بخشا جائے گا۔ ارے شیطان کا تو عقیدہ ہے مصطفیٰ جسے بخشوانے پہ آئیں وہ بخشا جاتا ہے، لیکن آج شیطان سے بڑھ کر ایسے مسلمان بھی ہیں گٹیا جو کہتے حضور کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے،
حضور کے پاس کوئی اختیار نہیں، ڈوب مرو، تم سے اچھا عقیدہ تو شیطان کا ہوگا۔ آج گفتگو یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ بات کہاں سے چلی تھی؟ حضور کے اہل بیت سے، کہ ان کی نسبت بہت بڑی ہے اور ان کو تکلیف دینا بہت بڑا معاملہ ہے۔ اگر یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو بہت بڑی بات سمجھ آ گئی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔